سقفا بفتح السين وسكون القاف وبضمه مع فضة ومعارج كالدرج من فضة عليها يظهرون يعلون إلى السطح ولبيوتهم أبوابا من فضة وجعلنا لهم سررا من فضة جمع سرير عليها يتكئون وزخرفا ذهبا المعنى لولا خوف الكفر على المؤمن من إعطاء الكافر ما ذكر لأعطيناه ذلك لقلة خطر الدنيا عندنا وعدم حظه في الآخرة في النعيم. اس میں دنیا کی مذمت ہے. آپ کو بتایا کہ دنیا کی مذمت اس صورت میں جب دنیا کی حیرت ایک دنیا کی مذمت اس صورت میں ہے جب ایثارها علی الآخرت آخرت پر اس کو ترجیح دے دے تو یا دنیا اور مال کی دنیا کی اور مال کی مذمت اس وقت ہے اذا کان منہمکا فی اللذات یا اس صورت میں ہے اذا ظن الاغنیاء اذا ظن الفقراء جب فقراء پر گمان اذا ظن الفقراء اذا حقر الفقراء جب فقراء کی تحقیر کرے فقراء کی تحقیر کرے فقیر کی وجہ سے اور مالداروں کی مالداری کی وجہ سے عزت کرے تو یہ ممنوع ہے. فرماتے ہیں کہ ولولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ اور اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ متفق ہو جائیں گے ایک امت اور کفر پر تو لولا ان یکون الناس یعنی لولا کون الناس امۃ واحدۃ حاصل مقدر ہو جائے گا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن یا تقدیر یہ ہے کہ لولا مخافت کون الناس امۃ واحدۃ خوف مقدر کیا جائے گا یا لولا کراہت ان یکون الناس کراہت زیادہ کراہت بہتر ہے اس لیے کہ کراہت اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے اور خوف اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے. اگر جو اس کی تعبیر ہو سکتی ہے کہ خوف ہمارے اعتبار سے ہے تو گویا کہ دنیا کفار کو نہ دینا اور مسلمانوں کو دینا اچھا تو فرماتے ہیں امۃ واحدۃ علی الکفر لجعلنا لمن یکفر بالرحمن تو ہم بنا لیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو لبیوتہم ان کے گھروں کے لیے یہ بدل ہے منصب سقفا من فضۃ چھتیں بفتح السین وسکون القاف سقفا وسقفا من فضۃ چاندی سے چھت ومعارج اور سیڑھیاں کالدرج جیسے زینے من فضۃ چاندی کے یہ بھی چاندی کے ہو جاتے علیہا یظہرون جن کے اوپر چڑھتے تھے الی السطح ولبیوتہم ابوابا اور ان کے مکانات اور گھروں کے لیے
ابوابن دروازے. سب سے پہلے آدمی دروازہ لگاتا ہے من فضة چاندی کے. وسررا وجعلنا لهم سررا. پھر جب دروازے لگ جاتے ہیں تو پھر اس میں چارپائیاں رکھتے ہیں, سریر رکھتے ہیں. تو ہم ان کے لیے بنا لیتے اور ہم ان کو دے دیتے. اعطینا لهم سررا من فضة. سریر کی جمع ہے چارپائی کو کہتے ہیں, تخت کو کہتے ہیں, جن پر تکیہ لگاتے. اور جب چارپائیاں لگتی ہیں تو پھر تیسرے نمبر پر اس میں زینت کا سامان رکھتے ہیں جو زخرفن و زخرفن یعنی وَأَعْطَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا لَهُمْ زُخْرُفًا. اور ہم ان کے لیے بنا لیتے یعنی ہم ان کو دے دیتے زخرفن سونا. بیت او یکون لک بیت من زخرف یعنی بیت سونے کا, یا زخرف معنی زینت, الزخرف الزینت, الزخرف سونا. ذهبا مطلب یہ ہے لولا خوف الکفر علی المؤمن, اگر کفر کا خوف نہ ہوتا مومن من اعطاء الکافر ما ذکر, کافر کو یہ چیزیں دینوں کا, تو لأعطیناہ ذالک, تو ہم ہر کافر کو یہ دیتے. لیکن دنیا میں بعض کافروں کو یہ چیزیں ملتی ہیں, بعض کو نہیں ملتی, بعض مسلمانوں کو ملتی ہیں, بعض نہیں ملتی. قلت خطر الدنیا عندنا, کیونکہ دنیا کی عزت ہمارے ہاں قلیل ہے. خطر خطرے کو بھی کہتے ہیں اور خطر عزت کو بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ عزت کا خطر رہتا ہے کہ باقی رہے گی نہیں رہے گی. وعدم حجه فی الآخرة, اور اس کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں کافر کا. فی النعیم, فرماتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, وَإِن مخفف من المثقل ہے بقرینۃ لما. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ, اور بے شک شان یہ ہے, كُلُّ ذَلِكَ المذکور, یہ تمام مذکور چیزیں, لما اور لما یعنی لمتاع الحیات الدنیا. تو وَإِنَّهُ, اور بے شک یہ ساری چیزیں, لما یعنی لمتاع الحیات الدنیا, اگر ان مخفف من المثقل ہو, اور اگر لما ہو تو پھر ان نافیہ. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ, اور نہیں ہے یہ سب کچھ, الا متاع الحیات الدنیا. پھر لما الا کے معنی میں لما اور لما, پس ما زائد ہے ابھی تشدید, اور لما بمعنی الا, یہ نہیں ہے متاع مگر متاع الحیات الدنیا یتمتع بها فیها به فیها فی الدنیا ثم یزول. والآخرة عند ربك للمتقین, والدار الآخرة, جو جنت ہے, آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے ہاں متقیوں کے لیے ہے. پھر اگر کوئی اشکال کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں کو, سب کافروں کو دنیا دیتے اور ہر ایک کافر مالدار ہوتا تو مسلمانوں پر کفر کا خطرہ تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری تمام چیزیں مسلمانوں کو کیوں نہیں دی؟ اگر مسلمانوں کو دیتے تو کافر سب مسلمان ہوتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سب چیزیں مسلمانوں کو, یعنی یہ چیزیں کہ سونے چاندی کے تخت ہے اور سونے چاندی کی چارپائیاں ہیں, یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو مل جاتی اور کافروں کو فقیری ملتی, صرف اور صرف فقیری, تو پھر کافر مسلمان ہوتی لأجل الدنیا, اور دنیا کی وجہ سے ایمان لانا مطلوب نہیں ہے اور نہ مقبول ہے. من يعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا ومن يعش, عشا یعش اس کے معنی اعراض کرنا ہے اور آنکھیں بند کرنا. جو آنکھیں بند کرے گا اور اعراض کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے,
تو ہم اس کے لیے شیطان اس کے اوپر مسلط بنا لیتے ہیں. من یعشو، تو یعشو کے دو معنی آتے ہیں. عشا یعشو، اس کے معنی آنکھیں بند کرنا، اور اس کے معنی آنکھیں بند کرنا بھی ہے اور اعراض کرنا بھی ہے. اور جب عشیہ یعشا آ جائے تو اس کے معنی آنکھوں کی کمزوری ہے. جس آدمی کو رات کے وقت نظر نہیں آتا، شبکور ہو، اس کو شبکور کہتے ہیں. اور رتون یا کہتے اردو میں، وہ مراد یہاں یعش ہے. اس کے معنی اعراض کرنا اور آنکھیں بند کرنا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، قرآن کریم سے، اس لیے کہ لذات میں مشغول ہوتا ہے. قیض لہو شیطانا، نقیض کا لفظ پہلے گزرا تھا، قیضنا گزرا تھا، اور آپ کو بتایا تھا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ انڈے کے اوپر انڈے کا چھلکا لگ جانا. نقیض لہو، تو ہم مسلط کریں گے اس کے اوپر شیطان، جیسے پیاز کا چھلکا پیاز کے اوپر لگا ہوا ہے، جیسے انڈے کا چھلکا انڈے کے اوپر لگا ہوا ہو، اس کو کہتے ہیں یقیض. اور برابر ہونے کو بھی کہتے ہیں، جیسے بیع مقایض. تو ہم اس پر شیطان کو اس طرح مسلط کریں گے اور اس طرح محیط بنائیں گے جیسے چھلکا انڈے پر ہوتا ہے. فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پس شیطان اس کا دوست اور ساتھی ہوتا ہے. قرین کا مطلب لغوی معنی لا یفارقہ، یقارنہ ولا یفارقہ. فَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، اور بے شک یہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ، منع کرتے ہیں، روک لیتے ہیں، ہم عاشین کو، آنکھیں بند کرنے والوں کو، اعراض کرنے والوں کو، عن السبیل، سچ اور حق کے راستے سے، طریق الہدی. ویحسبون انہم مہتدون، اور جاہل مرکب ہے، اپنے آپ کو ہدایت پر سمجھتے ہیں. جاہل مرکب اس کو کہتے ہیں کہ جاہل ہو اور اپنی جہالت کو علم سمجھتا ہو. آکس کے ندانت و بدانت کے بدانت، در جہل مرکب ابد الدہر بمانت. جو آدمی جاہل ہو اور اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے وہ ہمیشہ جہل مرکب میں رہتا ہے. آکس کے ندانت و بدانت کے ندانت، چوں خرے لنگ و شد وہ منزل بے رسانت. اور جو آدمی نہیں جانتا اور وہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا ہوں، وہ لنگڑے گدے کی طرح چلتے چلتے منزل مقصود تک ایک نہ ایک دن پہنچ جائے گا. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، یہ جاہل مرکب ہے. پھر جمع میں رعایت معنی من ہے، یعنی من میں معنی جمع ہے. حتیٰ اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس پہنچے گا اور آئے گا یہ عاشی، یہ قرین نہیں، یوم القیامت، اپنے ساتھی کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جب ہمارے پاس پہنچے گا. قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، یہ اپنے شیطان اور دوست سے کہے گا، اپنے سرپرست سے کہے گا. قال کہے گا یہ اعراض کرنے والا، لہو اپنے شیطان سے، اپنے دوست سے، اپنے سرپرست سے. یا لیتا یا تنبیہ کے لیے ہے، اور یا للتنبیہ، تنبیہ کے لیے ہے، اور یا مقدر ہے، یا صاحبی. لیت بینی و بینک بعد المشرقین، کاش میرے اور آپ کے درمیان اتنی دوری ہوتی جیسے مشرق اور مغرب میں. بعد المشرقین مثل بعد المشرق والمغرب. اور بعض کہتے ہیں کہ مشرق الصیف والشتاء، مشرق الصیف ایک طرف ہے، مشرق الشتاء دوسری طرف ہے. مغرب الصیف ایک طرف ہے، مغرب الشتاء دوسری طرف. پہلا معنی ظاہر ہے. فبئس القرین، بس تم برے ساتھی ہو. فبئس القرین انت، یہ انت اس کو مخصوص بالضم کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ، ایک ترجمہ، وَلَنْ يَنْفَعُكُمْ
ندمکم و تمنیکم، آپ کی تمنا اور آپ کی پشیمانی آپ کی ہے مقدر ہے الیوم قیامت کے دن، اذ ظلمتم اس لیے کہ تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اور انکم یعنی لانکم فی العذاب مشترکون، تم سب عذاب میں شریک ہوں گے۔ یا دوسرا تو ینفعکم اس کا فاعل ہے تمنیکم اور ندمکم، تمنی اور ندم، اور یا لن ینفعکم اس کا فاعل قرین ہے، ولن ینفعکم القرین، ساتھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا آج۔ کیوں فائدہ نہیں دے گا؟ اس لیے کہ لأنکم فی العذاب مشترکون، تم ہلاکت کی کشتی میں ہو، وہ بھی ہلاکت میں ہے۔ اور یا یہ ہے تیسری توجہ یہ ہے کہ لن ینفعکم اس کا فاعل ہے انکم فی العذاب مشترکون، تو معنی یہ ہے ولن ینفعکم اور تم کو فائدہ نہیں دے گا انکم فی العذاب مشترکون، تمہارا عذاب میں شریک ہونا، جب تم عذاب میں شریک ہو تو یہ تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں جب آدمی دوسرا اس کے ساتھ کام میں شریک ہو تو شریک اس کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو نہیں اٹھا سکتے، ساتھی آ کر اٹھائے گا آپ کے ساتھ تو آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن اس عذاب میں شریک ہونا ان کے لیے مفید نہیں ہے، بلکہ وہ بھی چیخے گا، یہ بھی چیخے گا۔ وَلَن يَنفَعَكُمْ الْعَاشِينَ تَمَنِّيكُمْ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ، جب تم نے ظلم کیا تھا، تَبَيَّنَ لَكُمْ ظُلْمُكُمْ، یعنی اب ظلم نہیں کیا، ظلم پہلے کیا تھا، اب ظلم ظاہر ہو گیا۔ بالاشراک فی الدنیا، جب تم شریک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، دنیا میں، اور انکم تو یہ تبین لکم اس لیے کہ اس ظلمتم الیوم کے ساتھ تو نہیں بن سکتا، تو اس ظلمتم کا مطلب تبین ظلمکم، انکم مع قرنائکم تم اپنے دوست و احباب کے ساتھ فی العذاب مشترکون، یہ علت ہے بتقدیر اللہ لأنکم، یہ عدم النفع، دنیا میں بوجھ میں شرکت مفید ہے، آخرت میں شرکت فی العذاب مفید نہیں، اور یہ ایک بدل ہے یوم سے۔ افانت تسمع الصم انت تريد ہدایتہم، آپ ان کی ہدایت کو چاہتے ہیں، فانت تسمع الصم بس آپ سنا سکتے ہیں، الصم بہر نہیں سن سکتے۔ تو ہر جگہ فا اور حمزہ کے درمیان مقدر یہ بناتے ہیں، لیکن اگر یہاں نہ بنائے تو زیادہ اچھا ہے، یہ ہوگا کہ فا انت تسمع الصم، بس کیا آپ مردوں کو سن کو سنا سکتے ہیں، فا انت ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ او تہدی العمیٰ، یا آپ اندھوں کو راستہ بتا سکتے ہیں؟ نہیں، اندھے کو راستہ پتہ نہیں ہو سکتا۔ ومن کان فی ضلال مبین، اور جو کھلی ہوئی گمراہی میں ہے کیا اس کو آپ راستہ بتا سکتے ہیں؟ بین یعنی فہم لا یؤمنون، ضلال بین میں ہے اور ہدایت نہیں چاہتے۔ یہ من کان فی ضلال مبین عطف صفت علی صفت، صفت کو صفت پر ورنہ دونوں ایک ہے، سم بھی یہی ہے، عمیون بھی یہی ہے، من کان فی ضلال مبین جیسے قرآن اور کتاب مبین۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس اگر ہم دنیا سے لے جائیں آپ کو، اور دنیا سے آپ تشریف لے جائیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، بس ہم آخرت میں ان سے انتقام لیں گے۔ اما میں ادغام نون ان شرطیہ فیما الزائر، یعنی اگر نذهبن بکم، اور
اشکال آپ کو بتایا تھا، جواب بھی بتایا تھا کہ ان شک کے لیے ہے، نذهبن میں نون تاکید یقین کے لیے ہے، یقینی ہے حقیقت میں، اور یہ لوگ شک کرتے ہیں کہ ان نمیتک قبل تعذیبہ، ان کی تعذیب سے پہلے آپ کو موت دیں گے، وَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ فِي الْآخِرَةِ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں ظالم کو سزا مل جائے، ظالم کو سزا کبھی دنیا میں ملتی ہے اور کبھی آخرت میں ملتی ہے. کبھی کبھی ظالم کو جو اس نے ظلم کیا یا ظلم کر رہا ہے دنیا میں سزا نہیں ملتی، اس لیے کہ اس کی دوسری اچھائیاں ہوتی ہیں، تو ان دوسری اچھائیوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں ثواب ملتا ہے. اس لیے کہ کافر کو دنیا میں ثواب مل سکتا ہے اس کی اچھائی کرتے ہیں. جس امریکی سائنسدان نے یہ بجلی بنائی ہے تو دنیا میں اس کا ثواب مل گیا ہوگا، آخرت میں تو نہیں ملے گا. جس کی 1 منٹ بھی ہم اس کے بغیر نہیں بیٹھ سکتے. او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائیں گے، الذی وعدناہم، جو ہم نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. وعد کو بھی کہتے ہیں، وعید کو بھی کہتے ہیں. یہاں وعید مراد ہے، الوعد یستعمل فی الخیر والوعید یستعمل فی الشر. فإنا علیہم مقتدرون، بس ہم ان کے عذاب پر قدرت رکھتے ہیں. مقتدرون قادرون کے معنی میں ہے، آسان کر دیا. قادر کا لفظ آسان ہے، مقتدر کا لفظ ذرا مشکل ہے. اور مقتدرون کا مطلب جب چاہے ہم ان کو عذاب دے سکتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ استمساک اور مضبوطی سے پکڑ لیں اس وحی کو جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، قرآن کریم. انک علی صراط مستقیم، کوئی مانے یا نہ مانے آپ صراط مستقیم پر. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن کریم نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، بلکہ پوری دنیا کے لیے نصیحت ہے. یہ دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، رحمت للعالمین ہے آپ. یا مصنف نے دوسرا معنی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، اور یہ قرآن کریم جو لغت عربی میں ہے یہ آپ کے لیے بھی شرافت ہے اور آپ کی قوم کے لیے باعث شرافت ہے. لنزولہ بلغتہم، کیونکہ ان کی زبان میں اتری ہے. اور الائمۃ من قریش، ائمہ بھی قریش سے آئے، یہ ان کی لیے شرافت ہے قیامت تک. وسوف تسألون، اور عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے قرآن کی تبلیغ کی یا نہیں کی، حقوق ادا کیے یا نہیں. عن القیام بحقی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، اور آپ سوال کریں من ارسلنا من قبلک، جن رسولوں کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے ان سے سوال کر لیں کہ اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ، کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی سوا بنائے تھے آلہۃ معبود، یعبدون جن کی عبادت کی جاتی ہو. اب یہاں ایک توجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ المعراج میں جب ان کے سامنے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی اور بالکل پیچھے ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اور دائیں بائیں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام تھے اور موسیٰ علیہ السلام پھر ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو اس وقت ان سے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا کہ بالکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور ہم نے کبھی غیر اللہ کو معبود نہیں بتایا. اور بعض کہتے ہیں کہ لیلۃ المعراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال نہیں کیا، اس لیے کہ اس سوال کا کوئی فائدہ نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب صحابہ کو معلوم تھا کہ انبیاء علیہ السلام شرک کا حکم دے ہی نہیں سکتے. لا حاجت الی السؤال،
اور بعض ترجمہ کرتے ہیں واسأل من ارسلنا، واسأل امم من ارسلنا من قبلک، پہلے رسولوں کی امتوں سے پوچھ لے، جو امتوں میں سمجھدار لوگ ہیں اور جو امتوں میں دین پر ہیں اور جو باقی زوایا میں پڑے ہیں اور صحیح دین پر چلتے ہیں، تو ان سے پوچھ لے اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، تو وہ جواب دیں گے کہ کبھی نہیں۔ قیلہ علی ظاہرہ، اب اپنے ظاہر پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے رسول کو جمع کیا لیلۃ المعراج، اور 7 صفی تھی، 3 رسول کی تھی، 4 انبیاء علیہ السلام کی تھی۔ وقیل المراد امم من، یعنی امم من انسا ارسلنا، یعنی اہل کتابین، ولم يسأل عنه على واحد من القولین، ایک قول یہ ہے کہ ان سے سوال نہیں کیا تھا، اور ایک قرات میں ہے واسأل الذین ارسلنا الیہم قبلک من رسلنا، ان مرسلین کی امتوں سے پوچھ لیں، واسأل الذین ارسلنا الیہم، یا یہ بھی ہے کہ یہ ترجمہ بھی ہے واسأل کتب من ارسلنا، ان کتابوں سے پوچھ لیں، اگرچہ کتابوں میں تحریف کی ہے لیکن تحریف کے باوجود پھر بھی ان میں توحید کی بات موجود ہے، جس چیز کو وہ نکالنا چاہتے تھے پھر بھی وہ نہیں نکال سکے۔ وَلَمْ يَسْأَلْ وَلَأَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْأَمْرِ بِالسُّؤَالِ التَّقْرِيرُ لِمُشْرِكِي قُرَيْشٍ أَنَّهُ لَمْ يَأْتِ رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَا كِتَابٌ بِعِبَادَةِ غَيْرِ اللَّهِ، کیونکہ مقصود من الامر بالسؤال، امر بالسؤال کا مقصود یہ ہے التقریر، اقراری بنانا ہے مشرکین قریش کو، انہ لم یأت رسول من اللہ، کہ کوئی رسول اور کتاب غیر اللہ کی عبادت پر نہیں آئی، ان کو اقراری بنانا ہے تو سوال نہیں کیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ المراد النظر فی دلائلہم، جو دلائل انہوں نے پیش کیے وہ توحید کے لیے ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، یہ قصہ غیر اللہ کی عبادت باطل ہونے پر دال ہے، یہ آنے والا قصہ۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا معجزات کے ساتھ فرعون کے پاس، وملئہ یعنی قبطیوں کے پاس، قبطی سبطی، فقال انی رسول رب العالمین، فلما جاءہم بآیاتنا، جب وہ آئے ان کے پاس معجزات کو لے کر الدالۃ علی رسالتہ، اذا ہم منہا یضحکون، تو اچانک وہ منہا ان آیات کو دیکھ کر یضحکون ہنسنے لگی۔ وما نریہم من آیت من آیات، وما نریہم من آیت، اور ہم نے ان کو نہیں دکھایا کوئی معجزہ، من آیات العذاب، عذاب کی معجزات سے یا عذاب کی آیات سے، طوفان ما ان دخل بیوتہم ووصل الى حلوق الجالسین 7 ایام، پانی گھروں میں داخل ہوتا تھا بیٹھنے والوں کے حلق تک 7 دن، اور جرات۔ یہ آیات سے کیا مراد ہے؟ جہاں آیات کا ذکر آتا ہے بعض کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیات کے ساتھ بھیجا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آیات سے مراد ہے آیات الاحکام، اور آیات الاحکام کے 9 احکام ہیں، ان کو میں نے اس شعر میں جمع کیا ہے، ولا تشرک ولا تزنی ولا تسحر ولا تأکل ولا تسرق ولا تمشی ولا تقذف ولا تقتل، یہ 8 ہو گئے، 8 نہیں 9 ہو گئے۔ ولا تشرک آیت الحکم یہ ہے، ولا تزنی زنا مت کرو، ولا تسحر سحر مت کرو، ولا تأکل الربا ولا تأکل مال الیتیم، اس میں 2 آ گئے، ولا تسرق ولا تمشی ببریء الی ذی سلطان لیعذبہ، بری الذمہ کو بادشاہ کے پاس مت لے جاؤ تاکہ اس کو سزا دے دے، غلط سرت چغلی وغلی مت کرو، ولا تقذف اور قذف مت کرو محصنہ کو، ولا تقتل، یہ 9 ہو گئے۔
اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے آیات کے ساتھ بھیجا تھا فرعون و ملئہ ان کی طرف. اس سے مراد الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، یہ 5 ہیں آیات مفصلات. اور نمبر 6 نمبر 7 عصا اور ید بیضا، اور نمبر 8 اور نمبر 9 السنین و نقص من الثمرات. السنین قحط سالی، نقص من الثمرات، اور باہر سے بھی پھل ول کم ہو گئے، اندر بھی نہیں تھے باہر سے بھی نہیں آئے، اور اپنے پھل بھی کم ہو ختم ہو گئے. تو یہ ان پر تھا. تو اس طرح یہ ہے تو ان کو سزا دینے کے لیے طوفان ان پر سیلاب آ گیا. سائیکل کیا کہتے ہیں اس کو؟ سائیکلون آ گیا. سیلاب کو یہی لفظ بنایا ہوگا. اس میں جب تنگ آ گئے تو پھر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، طوفان آیا لیکن بارش اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہماری فصلیں خوب ہو جائیں گی. والجرادہ، فصلوں کو ختم کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کو بھیجا کہ چلو تمہاری فصلوں کو بھی ہم ختم کریں گے. ٹڈیاں فصل کی دشمن ہوتی ہیں. پھر انہوں نے سوچا کہ چلو فصلیں تو ختم ہو گئی لیکن ہم آرام سے اپنے گھروں میں تو رہیں گے. والقملا، اتنی جوئیں ہیں کہ ہر وقت دن رات اپنے آپ کو کھجاتے رہے. اس کو کھجانا کہتے ہیں. پھر کہنے لگے چلو کھانا تو ملتا ہے آرام سے. اتنی مینڈکیں پیدا ہو گئی کہ جیسے وہ برتن رکھتے تھے تو جیسے برتن کے اندر مکھیوں کے موسم میں مکھیاں گرتی تھیں تو ویسے جمپ لگا کر کے مینڈک آ جاتی تھی. پھر کہنے لگے چلو ہمارے بدن تو صحیح ہے، تندرستی تو ہے. والدم، ناک سے بھی خون آ رہا ہے، منہ سے بھی خون آ رہا ہے، پیچھے سے بھی خون آ رہا ہے. والدم، خون کے اندر لت پت ہو گئے. یہ قریب القیاس ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ہر چیز خون ہو گئی، ان کے بدن سے خون نکلا. تو یہ ان کا عصا اور ید بیضا ہے. اور سنین اس کے نتیجے میں خادثالی آ گئی فصلوں کی، اور پھل بھی کم. ممکن ہے کہ نقص ثمرات میں اولاد بھی شامل ہو. وما یریہم من آیت، اور ہم ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھاتے تھے، یا ہم کو کوئی آیت العذاب نہیں دکھاتے تھے، عذاب کی نشانی. الا ہی اکبر من اختہا، مگر وہ بڑی ہوتی تھی من اختہا اپنے مثل سے. اس پر اشکال ہے کہ یہ تو عجیب تضاد ہے. نمبر 1 نمبر 2 سے بڑی ہے، اس لیے کہ نمبر 1 کی نمبر 2 اخت ہے، اور نمبر 2 نمبر 1 سے بڑی ہے. تو نمبر 1 نمبر 2 سے بڑی ہے صغرا، نمبر 2 نمبر 1 سے بڑی ہے کبرا، نمبر 1 نمبر 1 سے بڑی ہے. یہ نتیجہ، یہ تو بات نہیں بنی. تو اس کے 2 جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ الا ہی اکبر من اختہا، یعنی الا اللاحقۃ اکبر من السابقۃ، اللاحقۃ اکبر من السابقۃ. اور لاحقہ اس لیے سابقہ سے ہے، بہتر اکبر ہے کہ سابقہ سے ایک علم حاصل ہوا، اور سابقہ ماقبل کے ساتھ مل کر اس سے ڈبل علم نازل ہوا، ڈبل علم پیدا ہوا. یہاں تک کہ جب 9 معجزات جمع ہو گئے، 9 آیات، تو ان میں سے 9 علم حاصل ہو گئے. تو اس لیے اکبر من اختہا ہے. یا ایک دوسرا جواب یہ ہے کہ نمبر 1 نمبر 2 سے بڑا ہے عند البعث، اور نمبر 2 نمبر 1 سے بڑا ہے عند البعث. جب جہت مختلف ہو گئے تو دوڑ چوڑ ختم ہو گیا. کسی نے نمبر 1 کو بڑا سمجھا اور کسی نے نمبر 2 کو بڑا سمجھا. جیسے شخصیات میں کوئی کہتا ہے ہمارے اساتذہ بہتر ہے، دوسرے فریق سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ بہتر ہے، ہم کہتے ہیں سب بڑے ہیں. قرینۃ الذی قبلھا، اس کا وہ ساتھی. قرینہ کے معنی ہے دوسرا معجزہ جو ہے، قبلھا جو اس سے پہلے ہے. مصنف نے پہلے جواب کو لے لیا، قرینۃ الذی قبلھا. فأخذناهم بالعذاب، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے ساتھ.
لعلهم یرجعون تاکہ یہ رجوع کفر سے کرے یا شاید رجوع کرے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جب انہوں نے عذاب کو دیکھا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، اے ساحر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا مانگ لے. بما عہد عندک، وہ دعا کرے جس کا وعدہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. بما عہد، وہ دعا، عہد کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، عندک آپ کے ساتھ کہ اس دعا کو قبول کروں. بما، وہ دعا، عہد کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، عندک آپ کے ساتھ کہ قبولی ہی کہ میں اس کو قبول کروں گا. یا دوسرا ترجمہ بما عہد عندک، یعنی بما عہد عندک من امر من النبوت، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ نبوت کا عہد کیا ہے، یعنی آپ کو نبوت دیا ہے، نبوت دیا ہے آپ کو، نبوت آپ کو دی ہے اس کی وجہ سے. تو عہد اعطاک من النبوت. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہا تو اشکال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساحر کہنا یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہانت ہے. ان سے درخواست بھی کر رہے ہیں، ان کی اہانت بھی کر رہے ہیں. عجیب بات ہے. تو اس کا ایک جواب مصنف نے دیا کہ ساحر کا مطلب العالم الکامل، اس لیے کہ ان کے نزدیک سحر علم عظیم کا جو ذکر ہے ساحر کا مراد ہے العالم الکامل. ایھا العالم الکامل ادع لنا ربک بما عہد عندک، یہ مطلب ہو. دوسرا مطلب یہ ہے یا ایھا الساحر، یا ایھا الساحر یعنی یا ایھا الغالب علینا بسحرہ، جو اپنے سحر کی وجہ سے ہم پر غالب آئے ہیں. تو ساحر یعنی الغالب علینا بسحرہ، ان کی نیت ایک علم عظیم تھا. تو یہ دوسرا مطلب یہ بھی پہلے مطلب کی طرح ہے، اس کا تابع ہے. تیسرا یہ ہے کہ ھذا سبق لسان منہم، یہ ان کی زبان سے غلطی ہوئی، اس لیے کہ ساحر ساحر ہر ایک سے کہتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ساحر کہنے لگے. یہ جواب سمجھ میں زیادہ نہیں آتا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ ھذا من غایت عنادہم وغایت عتوبہم، یہ ان کی انتہائی سرکشی تھی کہ اس حالت میں بھی یا ایھا الساحر کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں مولویوں سے جس کی دشمنی ہو تو تعویذ کا مطالبہ کریں، کہتے ہیں ملا صاحب تعویذ دے دو. ملا صاحب، کیونکہ وہ اندر کی خباثت تو ختم نہیں ہوتی، تو ملا صاحب بھی کہتے ہیں تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، یہ بھی کہیں. تو یہ بنی اسرائیل اسی طرح کرتے ہیں. ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، یقینا ہم مہتدون حق پر چلنے والے بنیں گے، یعنی مؤمن بنیں گے. من کشف العذاب عنا ان آمنا، یعنی جو وعد ہے وہ کیا ہے؟ من کشف العذاب عنا ان آمنا، کہ آپ عذاب، اللہ تعالیٰ عذاب ہٹائیں گے اگر ہم ایمان قبول کریں. تو یہ تیسرا مطلب مصنف نے بیان کیا. بما عہد عندک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرے جس کا وعدہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا ہے کہ قبول کروں گا. بما عہد عندک، جو نبوت کا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو اس کی وجہ سے آپ دعا کریں. اور بما عہد عندک، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں تو عذاب ہٹائیں گے، تو اس وعدے کو دیکھتے ہوئے دعا کر لیں، یعنی ہم ایمان لائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے عذاب کو ان سے ہٹا دیا، اذا هم ينكثون، یکا یک اچانک، فی الفور هم ينكثون، انہوں نے وعدہ توڑا. ينقضون عہدهم ويصرون على كفرهم، کفر پر اصرار کرتے تھے. اور فرعون نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو فرعون نے کہا فخر کی وجہ سے اپنی قوم میں، یا قوم قال یا قوم الیس لی ملک مصر،
کیا مصر کی بادشاہی صرف میری لیے نہیں ہے؟ نظام قانونی میرے پاس ہے، نظام قانون وهذه الانہار تجری من تحتی، نظام معاشی بھی میرے پاس ہے، ملک مصر قانون بھی میرا چلتا ہے اور معاشیات بھی میرے چلتے ہیں. اور الیس لی ملک مصر، یہاں جمہوریت نہیں ہے، یہاں ڈکٹیٹرشپ اور شخصیت ہے، اس لیے میری بات چلے گی، کسی اور کی بات نہیں چلتی. یا الیس لی ملک مصر لا ینازعنی احد، میرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جو میرے ساتھ جھگڑا کرے. اس لیے الیس ملک مصر کہا، قانون میرے پاس ہے. الیس لی ملک مصر جمہوریت نہیں، شخصیت ہے. الیس لی ملک مصر، میرے مقابلے میں کوئی نہیں. وهذه الانہار، اور یہ نہر نیل سے، تجری من تحتی، یعنی نیل سے جو نہر طولون ہے وہ بھی نکلتی ہے، نہر ملک ہے وہ بھی، نہر تنیس ہے وہ بھی، نہر دمیات ہے. یہ 4 نہریں نکلتی تھی اس زمانے میں، یا زیادہ ہوں گی. تجری من تحتی، اے تحت قصوری، یا تحتی میری ماں تحتی میں. افلا تبصرون، یعنی اتشکون فی ربوبیتی، کیا تم میری ربوبیت میں شک کرتے ہو؟ فلا تبصرون عظمتی، میری عظمت کو نہیں دیکھتے ہو یا دیکھتے ہو. بلکہ تم دیکھتے ہو، یا ام متصلہ ہے بمعنی بل نہیں ہے، بل تبصرون انا خیر من هذا، یا ام بمعنی متصل ہے، یعنی افلا تبصرون ام تبصرون، نہیں دیکھتے ہو یا دیکھتے ہو. یا ام بمعنی بل ہے، انا خیر من، بل انا خیر من هذا، بلکہ میں بہتر ہوں، من هذا حضرت موسیٰ سے. هذا تحقیق کے لیے کہا، الذي هو مہین، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مہین جو حقیر ہے، ان کے خیال میں حقیر، ضعیف ہے، حقیر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کرنے والا خود حقیر ہوا، اور مصر کی پانی پر فخر کرنے والا پانی کے اندر ڈوب گیا. جزا من جنس العمل اس کو کہتے ہیں. ولا یکاد یبین، اور قریب نہیں ہے، یبین کہ اچھی طرح بات ظاہر کرے، اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتے. کہتے ہیں یہ اس نے جھوٹ بولا، اس لیے کہ وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقدے کو ختم کر دیا تھا. یا معنی یہ ہے لا یکاد یبین، اچھی طرح بھائی کی طرح صاف بیان نہیں کر سکتے. عقدہ تو دور ہوا تھا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام میں جو فصاحت لسانی تھی ان میں اتنی نہیں تھی. لا یکاد یظہر کلامہ لصغتہ، کیونکہ ان کی زبان میں عقدہ ہے اور ان کی زبان میں لکنت ہے.
سین کی جگہ تا بولتا ہو تو اس کو کہتے ہیں لسع، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نکلتا ہو. سین کی جگہ تا، را کی جگہ غین، بالجمرۃ التی تناولھا، اس انگارے کی وجہ سے جس کو لیا تھا منہ میں، فی صغرہ بچپن میں، فلولا القی علیہ اصابر من ذہب، بس اگر یہ سید اور سردار ہے تو اوپر کیوں نہیں ڈالے گئے اور اتارے گئے اصابر و کنگن سونے کے. یعنی جو بادشاہ ہوتا تھا، سردار ہوتا تھا، تو اس کو قوم اور لوگ کنگن پہناتے تھے اور ان کے گلے میں وہ ایک ہار ڈالتے تھے. یہ ان کی سیادت کی علامت اور سرداری کی علامت ہوتی. جمع اسورۃ کی جمع ہے اغربتن، اور وہ سوار کی جمع ہے، سوار کی جمع اسورہ، اسورۃ کی جمع اصابر. جیسے ان کی عادت تھی فیما یسودونہ، جس کو وہ سید بناتے تھے، سردار، ان یلبسوہ اسورۃ ذہب، تو ان کو سونے کے کنگن پہناتے تھے. وَيُطَوِّقُوهُ طَوْقَ ذَهَبٍ، اور اس کے گلے میں سونے کا توق ڈالتے تھے، یعنی ہار ڈالتے تھے. اور جاء معه الملائکۃ مقترنین، یا کیوں ان کے پاس فرشتے نہیں آئے، مقترنین متتابعین مسلسل، مقترنین ساتھ ساتھ، یشہدون بصدقہ. فاستخف قومہ فأطاعوہ، فاستخف قومہ، پس فرعون نے ابھارا اپنی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. استخف ابھارا، استفز فرعون قومہ. اور ایک معنی یہ ہے کہ استخف طلب منہم السرعۃ فی اطاعتہ، استخف اپنی قوم کو اپنی جلدی تابعداری پر ابھارا. پھر بھی وہی ابھارنے کا مطلب ہے اپنی قوم کو ابھارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، ایک معنی، یا اپنی قوم کو ابھارا اپنی تابعداری پر، دوسرا مطلب. ایک معنی یہ فاستخف قومہ، اپنے قوم کو خفیف العقل و بے وقوف بنایا، خفیف العقل اور بے وقوف. فاطاعوہ، انہوں نے اس کی تابعداری کی، فیما یرید من تکذیب موسیٰ علیہ السلام. انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق لوگ تھے. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہم کو غصہ دلایا، غضب دلایا، غصہ. انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان کو سب کو غرق کر دیا، ڈبو دیا. وجعلناہم سلفا ومثلا، بس ہم نے ان کو بنا لیا سلفا، عذاب کا نمونہ، اور مثلا عبرت کا واقعہ. سلفا، عذاب کا ایک سمپل ان کے پاس آیا. اور مثلا کیا معنی؟ عبرت کا واقعہ، ایک عبرت عجیب واقعہ، سبق لینے کا واقعہ. یا سلفا، ہم نے ان کو مقتدا بنایا، عذاب والوں کے لیے مقتدا. اور مثلا عجیب واقعہ، دونوں میں الگ الگ معنی ہو گئے. یا سلفا اہل زمانہ کے لیے، یا مثلا بعد میں آنے والوں کے لیے، یہ تین معنی وجہ الگ الگ کر دی. وجعلناہم سلفا، جمع سالف کخادم وسابقین، اور عبرتا. ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو عبرت بنایا، للآخرین بعد والوں کے لیے. یتمثلون بحالہم، وہ مثال پیش کرتے تھے، بحالہم ان کی حالت کی، کہ دیکھو تمہاری حالت ایسی ہو جائے گی جیسے وہ. فلا يقدمون على مثل افعالهم، تاکہ وہ اقدام نہ کریں گے على مثل افعالهم، ان کے افعال جیسے افعال کا.
جی